پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دعا جو ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے 4 طرح سے ہے جی۔ ایک وہ دعا ہے جو فرض دعا ہے، اسی میں جو مسنون دعائیں اور رسول صلوات والسلام کی دعائیں ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی۔ اچھا، فرض دعا کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا جس کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی نافرمان امت کے لیے دعا کریں، درست، اس کی ہلاکت کے لیے جو کی، تو یہ تو ایک ہوگی فرض دعا۔ درست۔ دوسری دعا ہے جو واجب دعا ہے، اور اچھا، وہ دعا ہے جو وطروں میں دعائے قنوت کی جاتی ہے۔ درست، اور پھر تیسری جو ہے وہ دعائے مسنونہ ہے، جس کا آپ نے کہا کہ حضور صلوات والسلام کی جو مسنون دعائیں ہیں جو حضور صلوات والسلام کی سنت سے ثابت ہیں، وہ دعائے ماثورہ یا دعائے مسنونہ ہیں۔ جیسے نماز میں تشہد کے بعد درود و السلام کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی جامع اور ایک کمپریہنسو دعا ہے جس کے اندر انفرادی دعا بھی ہے، اور پھر دعا 2 طرح سے انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ انفرادی دعا کے اندر جو بندہ مومن ہے وہ متکلم کے صیغے کے ساتھ، یعنی انڈیویجولی اپنے لیے مغفرت کی، کامیابی اور کامرانی کی اور اصلاح احوال کی دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے اندر پوری امت کو دعا کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں اجتماعی شان جو ہے وہ مضمر ہے۔ اور پھر والدین کے لیے دعا تو جو ہے نماز میں شامل کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو والد کی دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں، اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ غور کریں کہ جن لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آ رہا ہے، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز وہاں پہ کامن آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مشقت اور پریشانی کو برداشت کر رہے ہیں اور اس حالت میں دعا کر رہے ہیں، اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ صابرین کی دعا، بالکل صائم کی بات ہوئی، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو روزہ دار بھی ایک مشقت کے مرحلے سے گزرتا ہے، سارا دن بھوک پیاس اور دیگر چیزوں سے جو شریعت نے منع کی اسے اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح عادل حکمران کی بات کی کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ انصاف کی فراہمی یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، اور پورے معاشرے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ انصاف کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر والد کی دعا کی بات کی اس لیے کہ والد بھی جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے کتنی اس کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ والد کی جو دعا ہے وہ بھی اس کے حق میں قبول ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ دعائے عبادت ہے، کیونکہ دعا اٹ سیلف بھی تو ایک عبادت ہے، اسی مقصد کے لیے کوئی طلب نہیں ہے، صرف جو صلحاء اور عرفاء کی دعا ہے، دعائے عبادت۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تو دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت یہ تو کنسرن بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب دعا عبادت ہے تو پھر قبول ہوئی نہ قبول ہوئی تو یہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کی کام ہے نا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دعا کرے، اور اللہ رب العزت اس کی قبولیت۔ پھر دیکھیے اب اس بنیاد پر عبادت کو ترک تو نہیں کر دیا جاتا کہ چونکہ میں عبادت کر رہا ہوں تو یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا عبادت قبول نہیں ہو رہی تو میں اس عبادت کو ترک کر دوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح دعا کو اس وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بہت خوب۔